بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کی یہ شرط کر لی تھی کہ میرے کسی فعل پر اعتراض نہ کرنا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد اس واقعہ کی یہ حکمت بیان فرمائی کہ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہوتا، اور اس کی محبت اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، اس لیے ارادہ الہی یہ ہوا کہ اس کا پہلے ہی خاتمہ کر دیا جائے اور اس کے بدلہ نیک اولاد ان کو ملے گی۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں ان کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی واسطے جو دیندار ہیں ان کو اولاد کے مر جانے کا غم تو ہوتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کو حکیم سمجھے گا وہ کسی واقعے سے پریشان نہ ہوگا۔ یہاں جس کی اس پر نظر نہیں، اس پر اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، مثلاً کوئی بچہ مر جاتا ہے، اس کو بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کہ اگر زندہ رہتا تو ایسا ہوتا، دل کے اندر سے شعلے اٹھتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہائے ایسی لیاقت کا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ صاحبو تم کو کیا خبر کہ وہ کیسا تھا، غنیمت سمجھو اسی میں مصلحت تھی، ممکن ہے کہ بڑا ہو کر کافر ہوتا اور تم کو بھی کافر بنا دیتا۔ چھوٹے بچوں کی موت ہو جانے کے فوائد و اس کی حکمتیں۔ چھوٹے بچے کی موت میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اگر وہ پیش نظر رہے تو چھوٹے بچوں کو مرنے پر غم کے ساتھ خوشی کا بھی ایک پہلو سامنے ہوگا۔ لوگوں کو اولاد کے بڑے ہونے کی خوش محض اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا نفس یوں ہی چاہتا رہے گا، ورنہ ان کو کیا خبر کہ بڑے ہو کر یہ کیسا ہوگا، والدین کی راحت کا ذریعہ ہوگا یا وبال و جان ہوگا۔ اور پھر وہ بڑا ہو کر مرے تو یہ خبر نہیں کہ وہ والدین کو آخرت میں کچھ نفع دے گا یا خود ہی سہارا کا محتاج ہوگا۔ اور بچپن میں مر جانے والے بچے بہت زیادہ کارآمد ہیں، ان میں یہ احتمال ہی نہیں ہے کہ وہ آخرت میں نامعلوم کس حال میں ہوں گے، کیونکہ غیر مکلف بچے یقیناً مغفور بخشے بخشائے ہیں اور وہ آخرت میں والدین کے بہت کام آئیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے جنت میں جانے سے پہلے آخرت میں بھی بچے ہی رہیں گے اور ان کی عادتیں بھی بچوں کی ہوں گی، یعنی وہ ضد کرنا اور اپنی بات پر اڑ جانا، پیچھے پڑ جانا، لیکن یہ حالت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگی۔ پھر جنت میں پہنچ کر باپ بیٹے سب برابر ایک قد کے ہو جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بچے اڑ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے حوالے نہ کیا جائے، تو ان کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے اے ضدی بچے، اپنے خدا سے ضد کرنے والے، جا اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا۔ تو یہ بے گناہ بچے اللہ میاں سے خود ہی بخشش کے لیے ضد کریں گے۔ اور اگر بچہ بڑا ہو کر مر جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کر کے دل کو سمجھا لو کہ نامعلوم اس میں کیا حکمت ہوگی۔ شاید اگر یہ زندہ رہتا تو دین کو بگاڑ لیتا یا دنیا میں وبال جان ہوتا۔ اس کے بعد احادیث میں مصائب و حوادث کی جو تفصیل حکمتیں مذکور ہیں، نیز ان پر اور جو ثواب بتلایا گیا ہے ان کو پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ غم بہت کم ہو جائے گا۔ بس حاصل یہ ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ اولاد دیں اس کے لیے یہی اچھا ہے، اور جس کو نہ دیں اس کے لیے یہی اچھا ہے کہ اگر کسی کے بالکل ہی اولاد نہ ہو تو یہ سمجھے کہ میرے لیے اس میں حکمت ہے، نامعلوم اولاد ہوتی تو کن کن مصیبتوں کا سامنا ہوتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے کر چھین لیں اس کے لیے اس میں مصلحت ہے۔ چھوٹی اولاد کے مر جانے کے فضائل۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے 3 بچے مر گئے ہوں اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی کے 2 بچے مر رہے ہوں؟
فرمایا وہ بھی۔ اس پر کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک ہی مرا ہو؟ فرمایا وہ بھی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کا ایک بھی نہ مرا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو میں اپنی امت کا آگے جا کر سامان کرنے والا ہوں، اور میری موت جیسا حادثہ میری امت پر کوئی نہ آئے گا، اس لیے ان کے واسطے وفات کا صدمہ ہی مغفرت کے لیے کافی ہے، یعنی آگے جا کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی کوشش و سفارش کروں گا۔ اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ جیسے بے اولادوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کافی ہے، ایسی ہی اولاد والوں کے لیے بھی کافی تھی، پھر اولاد کی شفاعت کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا یہ جواب ہے کہ ہم کو زیادہ تسلی کے لیے اس کی ضرورت تھی، دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ادب و خوف کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے، اور بچہ ضد کے ساتھ شفاعت کرے گا۔ یہ بچے جس طرح یہاں والدین سے ضد کرتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ سے بھی ضد اور ناز و نخرے کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اندر جاؤ، کہے گا نہیں جاتا۔ پوچھیں گے کیوں؟ کہے گا جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ ہوں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس سے حق تعالیٰ فرمائیں گے اے اپنے پروردگار سے ضد کرنے والے بچے، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے جوانی میں نکاح نہ کیا تھا اور بے نکاح رہنے ہی کی نیت کی تھی۔ ہر چند مریدوں نے عرض بھی کیا تھا کہ شادی کر لیجئے، مگر آپ نے منظور نہیں کیا۔ ایک دفعہ دوپہر کو سو کر اٹھے تو اسی وقت تقاضا کیا کہ جلدی سے میرا نکاح کرو۔ مریدوں نے فوراً اس کی تکمیل کی۔ ایک مرید نے اپنی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ آپ نے کہا کہ حقوق ادا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک لڑکا بھی پیدا ہوا اور کچھ دنوں کے بعد مر گیا، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، مراد حاصل ہو گئی، اور بیوی سے کہا کہ اب مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا جو مقصود تھا پورا ہو گیا۔ اب اگر نکاح کا لطف حاصل کرنا چاہے تو میں طلاق دے کر کسی جوان صالح سے نکاح کر دوں، اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو کھانے پینے کی تیرے واسطے کمی نہیں، مگر حقوق نکاح کا مطالبہ نہ کرنا۔ وہ لڑکی بھی نیک تھی، اس نے کہا کہ مجھے تو صرف آپ کی خدمت مقصود ہے اور کچھ مطلوب نہیں۔ خدام کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی کہ پہلے تو اس تقاضے سے نکاح کیا تھا اور اب طلاق دینے کو آمادہ ہو گئے۔ خدام نے ایک بزرگ سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے نکاح کا تقاضا کسی نفسیاتی ضرورت کی وجہ سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی منشا سبب یہ تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میدان قیامت برپا ہے اور لوگ پل صراط سے گزر رہے ہیں جو دوزخ کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگائے اور قریب تھا کہ جہنم میں جا گرے کہ اچانک ایک بچے نے آ کر اس کو سنبھالا اور مضبوطی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی طرح پل صراط سے پار ہو گیا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا؟ کہا اس شخص کا بیٹا تھا، بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، آج اس کا سفارشی ہو گیا۔ خواب سے بیدار ہو کر مجھے فکر ہوئی کہ میرے پاس آخرت کی اور جائیدادیں تو ہیں، یعنی عبادتیں، نماز، روزہ وغیرہ، مگر یہ جائیداد نہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ جائیداد بھی پاس ہونا چاہیے۔ چنانچہ نکاح ہوا اور بچہ پیدا ہو کر مر گیا، تو ان کا مقصود حاصل ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو ملائکہ اس کی روح کو لے کر آسمان پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو لے لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہاں۔ پھر فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے جگر گوشہ کو لے لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہاں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نے آپ کی حمد کی، یعنی آپ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ اس پر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ رہو، میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ تو چھوٹوں کے مرنے پر وعدہ ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے مرنے پر نعم البدل یعنی اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، یعنی مغفرت اور جنت کا محل۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔